کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمال کی بنیاد ہم، اعمال سے مراد مطلب زندگی، پوری زندگی کی بنیاد، اور زندگی کیا نصب العین سب کی بنیاد جو ہے مشتبہ اصول پہ نہیں رکھ سکتے. اور انگریزی میں ڈاؤٹ فل پرنسپل. لیکن اس میں جو چیز اہم ہے یاد رکھیں گے کہ مشتبہ وہ میرے نزدیک ایک چیز اگر یقینی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے نزدیک تو جو بھی چیز ہے، یعنی میں اپنے عمل کی بنیاد جس بھی چیز پہ رکھ رہا ہوں مجھے اس پہ یقین ہے، اور میرے نزدیک وہ غیر مشتبہ ہے. میرے پاس اس کے یعنی دلائل ہیں جو مجھے مطمئن کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ دلائل دوسروں کو مطمئن کریں، کہ میرے یقین کی بنیاد میرے اپنے اطمینان پہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے نزدیک بھی مشتبہ نہیں ہے. یہ ایک اہم بات ہے. اچھا، اور مجھے اپنے ذاتی یقین کے لیے دوسروں کے اشتباہ کو دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، الا یہ کہ میں اپنا میرا جو دوسروں کے اشتباہ کو دور کرنے کی ضرورت دو طرح سے پیش آ سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ دوسرے اگر اعتراض کریں مجھ پر اور میرے پاس اس کا جواب نہ ہو تو میرا جو یقین ہے وہ بھی تحلیل ہو سکتا ہے. تو اس لیے مجھے جو بھی میرے اصول ہیں، ایون اف وہ میرے نزدیک جو ہیں مشتبہ ہوں، اس کے ایسے عمومی دلائل تلاش کرنے ہوں گے جس کے نتیجے میں دوسروں کے اعتراض کا جواب دے سکوں. کیونکہ دوسروں کے اعتراض کا جواب دینے صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا اعتراض میں ان کو اگنور بھی کر سکتا ہوں، لیکن دوسروں کے اعتراض کے نتیجے میں میرا اپنا یقین بھی مزمحل ہو سکتا ہے. تو دوسروں کے اعتراض کے جوابات کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ دوسروں کو پرسویٹ کرنا یا ان کو چپ کروانا، بلکہ اس سے مطلب میرے اپنے جو یقین کا بھی اس سے تعلق ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر میرا جو میرے اصول ہیں وہ دعوتی ہیں، یعنی میں دوسروں کو اس کی طرف بلانا چاہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میرے پاس اس کی عمومی جو ہے دلیل ہونی چاہیے. کیونکہ اگر میں کسی چیز کی طرف بلاؤں تو اس کی میرے پاس دلیل نہ ہو جس پر وہ جو ہے مطمئن ہو سکیں اور ان کے اعتراضات کا جواب نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہوگا کہ لوگ میری طرف. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو نظریہ حیات ہے، مثلا اسلام ہے، وہ خود جو ہے دلیل پر مبنی ہے، تو وہ دوسروں سے دلیل مانگتا ہے، یعنی مشرکین سے. تو جب دوسروں سے آپ دلیل مانگتے ہیں تو یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ سے بھی لوگ دلیل مانگ سکتے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. تو یہ تین وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے جو ہے دلائل جو ہیں اور عقلی دلائل اور اس کی اہمیت جو ہے ہوتی ہے، اور مختلف مذاہب میں جو ہے اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں وغیرہ.